علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و عطرتک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، میں کو خطیب مقرر نہیں ہوں، یہ تو میرے والد کی محبت میں مجھے یہ بلوا لیتے ہیں میرے پیر بھائی۔ یہ منیر بھائی نے مجھے اس وجہ سے نہیں بلایا ہے کہ میں کوئی بڑا مقرر ہوں یا میں خطیب ہوں یا کہ میں کوئی عالم ہوں، اور ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے صرف نسبت میں بلایا ہے۔ اور کھیل سارا ہے ہی نسبتوں کا، سمجھے ہو؟ اچھا مجھے بتاؤ مسلمانوں، دیکھو حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کو گھر میں بٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پہلے دعا کر دو۔ حاجی صاحب آ گئے، نام حاجی رکھا جاتا ہے، یعنی کہ عبادتوں میں حج کا جو مقام ہے، یعنی ایک دفعہ حج کر لے تو وہ مقام ہے کہ حج مبرور اگر عطا ہے تو جس نے پوری زندگی کی فرض نمازیں ادا کی ہوں اور کوئی ایک بھی قضا نہ ہوئی ہو تو اس کے برابر وہ ایک حج مبرور کی ادائیگی ہے۔ حاضرین محترم، حج کے اندر سعی کرتے ہو، سعی کرتے ہو، عمرے میں بھی کرتے ہو ویسے نہیں؟ سعی کیا ہے؟ سعی یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان آپ نے چکر لگانے ہیں 7۔ کیوں لگانے ہیں؟ کیونکہ رب کو پسند آ گئی تھی یہ ادا۔ رب کی ایک بندی نے اپنے بیٹے کی محبت میں جو پیاس سے بلک رہا تھا، اس اضطراب میں، رب کی محبت میں نہیں، رب کی ایک نیک بندی نے اللہ کی محبت میں نہیں، اپنے بیٹے کی محبت میں یہ اضطراب میں یہ 7 چکر لگائے تھے۔ میرے اللہ کو، میرے رب کو اس پیاری اور نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جاری کر دیا ہے کہ جاؤ، جب جب معتمرین میں شمار ہو، جب جب حاجی بنو تو یہ صحیح کرتے رہو۔ نسبت ہے نا۔ پھر وہ جو 2 پہاڑیاں، جن پہاڑیوں کے درمیان میں اس پاک بی بی نے یہ 7 چکر لگائے تھے، ان پہاڑیوں کو رب نے فرمایا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں کہ میری بندی نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں یہ اضطراب والے، ماں کی محبت والے جو چکر لگائے ہیں، میں نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں کا درجہ دے دیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حاضرین محترم، یہ رمی کرتے ہو، رمی کرتے ہیں؟ رمی کیا ہوتی ہے؟ کنکر مارنا شیطان کو۔ یہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ جب حج پہ جاتے ہیں، بھئی عمرے پہ تو نہیں کرتے لیکن حج پہ جاتے ہیں تو کنکر مارتے ہیں، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر منجلے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ ابھی یہ کنکر کس نے سکھایا مارنا؟ کس نے پہلے مارا تھا شیطان؟ جب کسی نے پہلے شیطان کو پہلی دفعہ کنکر مارا تھا تو ان کے اصحاب نے کہا تھا یہ تو بدعت ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے ایک نبی نے شیطان کے بہکاوے سے، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس آیا شیطان ان کو بہکانے کے لیے، تو انہوں نے مارے پتھر، انہوں نے مارے پتھر۔ یہ پتھر پڑے ہیں تو پھر آج تک ہم شیطان کو پتھر مارتے آئے ہیں، انہی جگہوں پر جہاں جہاں آ کے اس نے بہکایا تھا۔ یہ سارا نسبتوں کا کھیل چل رہا ہے۔ وہ کالا پتھر ہے، وہ جڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ میں، جس کو حجر اسود بولتے ہیں۔ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ کالا پتھر، وہ کالا پتھر کیوں چومتے ہو؟
کیا کرتا ہے کالا پتھر؟ پتھر کچھ دے گا؟ پتھر خدا ہے، ہم پتھر کے پجاری ہیں۔ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا، جو دل میں سماتا بھی نہیں ہے، جو عقل میں، فہم میں، خیال میں، گمان کے احاطوں میں نہیں آتا۔ لوگوں اس کے ماننے والے پتھر کو چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، وارفتگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصف خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا اے حجر اسود، حجر اسود کو مخاطب کیا، تو کالے پتھر، تو عمر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ کوئی تیری فضیلت ہے، کہ تو جنت کا پتھر ہے۔ جنت کا پتھر ہوگا تو اپنے لیے ہوگا، عمر کے تو پاؤں کی ٹھوکر میں جنت ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جس کو میرے نبی نے بشارت دی جنت کی، ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی، ان 4 خلفاء میں سے ایک خلیفہ، ان لوگوں میں سے ایک وہ جو وارفتگی حب مصطفیٰ میں رہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ فرمایا اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے نسبت ہے میرے نبی کے بوسے سے۔ اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ واضح کر دیا عمر نسبت کو اہمیت دیتا ہے، تجھے نہیں۔ تو پتھر ہے، وہ بھی کالا، تیری کیا اوقات عمر فاروق کے سامنے؟ لیکن یہاں پر اس لیے تو پتھر ہے، پھر بھی عمر تجھے چومتا ہے کیونکہ تجھے بوسہ مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج بڑے لوگ بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ قبروں میں جاتے ہیں، یہ قبر جو ہیں، قبریں جو ہیں، یہ پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، آج اپنے قبرستانوں کو، مزاروں کو بت خانہ بنا دیا ہے۔ اچھا، قبروں کو بت خانہ بنا دیا ہے، وہ کیسے؟ جی آپ پتھر کو چومتے ہیں، جا کے پتھر کو چومتے ہیں، تو پتھر کو چومنا کس نے سکھایا؟ ہم پتھر کو چومتے ہیں، پتھر کو پوجتے نہیں ہیں، پتھر کو بوسہ دیتے ہیں، پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ پہلی بات، پتھر کو چومنا غلط ہے۔ نہیں، پتھر کیا دے گا؟ پتھر کیا دے سکتا ہے؟ پتھر پتھر پتھر، ہر وقت پتھر۔ تمہارے دماغ میں پتھر کیوں رہ گیا؟ ہمارے اوپر اعتراض کرنے والوں، کہیں تم ابو جہل کی اولاد سے تو نہیں؟ وہ بھی پتھر لے کے آ گیا تھا۔ دیکھو، پتھر کا پجاری میرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہے، آیا میں آپ کو نبی مان لوں گا اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے، اور مٹھی میں لے کے آیا ہے پتھر۔ جو پتھر کا پجاری ہے اس کی اوقات پتھر، ہر وقت دماغ میں پتھر، دل میں پتھر، ذہن میں پتھر، عقل میں پتھر، خیال میں پتھر، گمان میں پتھر، مٹھی میں بھی پتھر لے کے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ پتھروں نے میرے نام کا کلمہ پڑھا، حیرت زدہ ہو گیا۔ مٹھی میں سے آواز آ رہی ہے، ابو جہل کا خدا پتھر، اس میں سے آواز آ رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مانا نہیں، کہہ کے تو یہ آیا تھا کہ آپ نے بتا دیا تو مانا نہیں۔ آج بھی پتھر پتھر کرتے ہیں لوگ، یہ پتھر وہ، ان کے دماغ میں پتھر کیوں ہے؟ کہیں ان کے اجداد پتھر کے پجاری تو نہیں تھے؟ کہیں دل میں پتھر، دماغ میں پتھر، ذہن میں پتھر، خیال میں پتھر، خدا پتھر، عبادت پتھر، معبود پتھر نہیں۔ تم اعتراض کرنے والوں ذرا دل کھلا کرو، مجھے بتاؤ کہ پتھر واقعی کچھ نہیں دیتا؟ ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا۔ پتھر کیا دے گا؟ اشرف المخلوقات تو ہمیں، پتھر تھوڑی ہے۔
ہم تو پتھر چومتے ہیں، پتھر کو پوجتے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ بھئی ملتان کا پتھر، ظاہر پیر کا پتھر، اچ شریف کا پتھر یہ تو کچھ نہیں دے گا، کعبے کا پتھر، مکہ کا پتھر کچھ دے گا؟ جو کعبے میں پتھر جڑا ہوا ہے وہ دے گا کچھ؟ تم تو اس کو چومتے ہو کہ نہیں چومتے؟ بھئی وہ بھی تو پتھر ہے نا۔ نہیں، پتھر وہاں جب کعبے میں جڑ جائے تو خدا بن جاتا ہے۔ کعبہ خدا ہے، ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے مسلمانوں، ہم تو سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کعبے میں جڑا پتھر تم اس کو چوم لیتے ہو، جب اچ شریف اور ملتان پہنچتے ہو، ظاہر پیر پہنچتے ہو، پھر کہتے ہو پتھر کیا دے گا؟ وہاں کعبے میں جب مطاف میں کھڑے ہوتے ہو اس وقت خیال نہیں آتا پتھر کیا دے گا؟ اچھا چلو مان لی تمہاری بات، بھئی مکہ کا پتھر ہے، سرکار مکی ہیں، مکے کو تو نسبت ہے قدمین مصطفیٰ سے، چلو اس کے پتھروں کے اندر یہ کمال آ گیا کہ پتھر کچھ دے دیں گے۔ اگر مکے کا پتھر اتنا عظمت والا ہے تو پھر مکے کے پتھر کو کنکر کیوں مارتے ہو؟ اگر کچھ دے گا نہیں تو کچھ لے گا بھی تو نہیں نا۔ اگر کوئی فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی تو نہیں دے گا، پھر کنکر کیوں مارتے ہو؟ لوگوں بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے، بات نسبتوں کی ہے۔ پتھر مکے کا ہو یا اچ کا ہو، ظاہر پیر کا ہو یا ملتان کا ہو، کنکر مارو گے تو پتہ چلے گا نسبت کیا ہے، چوما جائے گا تو پتہ چلے گا نسبت کیا ہے۔ اگر رسول سے نسبت ہو گئی، رسول کے پیاروں سے نسبت ہو گئی، رسول سے محبت کرنے والوں سے نسبت ہو گئی، تو پتھر کہیں کا بھی ہو، وہ بریلی کا پتھر کیوں نہ ہو۔ بھئی 100 سالہ عرس ہوا اس بڑیچ قبیلے کے روہیلا خاندان کے اس پٹھان کا، جس کا نام دنیا جانتی ہے، احمد رضا۔ احمد رضا جب نام لیتا ہوں تو ایسے تقدیس سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ میں 2 ہستیاں ہیں جن کے نام بے وضو نہیں لیتا، اپنے مرشد کے علاوہ 2 ہستیاں ہیں جن کے نام میں بے وضو نہیں لیتا اولیاء میں سے۔ ایک ہے حضور غوث پاک کی ذات، ایک میرا امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس ہوا، پٹھان ہے، سید زادہ نہیں ہے، لیکن نسبت کو ایسے نبھایا ہے، وفا کو ایسے نبھایا ہے میرے نبی کے ساتھ، سید زادے بھی قدمین کی جگہ پر بوسے لیتے ہیں۔ پتھر کو نسبت ہو جائے نبی سے یا نبی کے پیاروں سے تو پھر اس کو چوما جاتا ہے، پھر وہ کہیں کا بھی ہو پھر وہ چوما جائے گا۔ ارے وہ لیبیا میں ہو یا شام میں ہو، وہ عراق میں ہو یا مشہد میں ہو، وہ جہاں جہاں وہ پتھر جس کو رسول کی ذات سے نسبت ہو گئی اس کو چوما جاتا رہے گا، قیامت تک چوما جاتا رہے گا۔ ہاں ہوا ایک تمہیں واقعہ بتاتا ہوں پتھر والا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ قبر رسول کو مسمار کر دو، برابر کر دو، حضور کے دائیں سیدنا صدیق اکبر، حضور کے بائیں سیدنا عمر فاروق، یہ 3 ہستیاں بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اب مسمار کر دیں گے۔ تم تو عظمت صحابہ کا نعرہ مارتے تھے، حضور کی صرف قبر مسمار ہوگی یا سیدنا صدیق اکبر کی بھی قبر کو برابر کر دو گے، یا سید عمر فاروق کی قبر کو بھی مسمار کر دو گے؟ پھر کیسے نوکر صحابہ دے؟ یہ کیسا نعرہ ہے؟ نعرہ نوکری کا اور ارادے یہ کہ قبر بھی ایسے برابر کر دو۔ اپنی قبریں سجائی ہوئی ہیں، وہ کوئی ان کا کوئی مر گیا تھا کہیں وہ جامعہ حفصہ میں
تو ایک عرصے تک یہ خبر پھیلاتے رہے کہ جی قبر کی مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے کہا یہ خوشبو والا عقیدہ تو ہمارا ہے۔ پھر ان کو احساس ہوا یار ایسا تو بریلوی تھی گی ہوں، ان دے بعد وال پیچھے ہٹ گئے۔ ہن ان دی قبر تو خوشبو کہہ نہیں آندی پئی، وہ خوشبو تھوڑی دیر کے لیے تھی، وہ انسٹنٹ شہید تھا۔ ایسے عجیب دیکھو ہمارے جو بزرگوں کی قبور ہے نا، یہ ہم نے وہاں پہ جا کے عطر نہیں چھڑکے، ہم نے ڈرامے بازی نہیں کی۔ 800 سال ہو گئے ہیں، مزارات آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ تمہارا وہ مرا تھا، آج جا کے دیکھو وہاں پہ کون کھڑا ہے، کوئی ایک چراغ بھی جلتا ہے۔ بڑا شہرہ کیا تھا، بڑی یوٹیوب پہ، بڑی وہ انسٹاگرام پہ، بڑے جناب انٹرنیٹ کے اوپر وہ ویڈیوز ڈالی تھیں، خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں گئی خوشبو؟ بند ہو گئی۔ مرنے کے بعد کوئی غلط کام کر لیا ہوگا، لیکن تم تو مرنے کے بعد کے کاموں کے اوپر تو تم تو ایمان نہیں رکھتے۔ حاضرین محترم، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید۔ یزید کا بیٹا تھا، اپنے باپ کو برا بھلا کہتا تھا، منہ سے کہتا تھا میرے باپ نے انسانوں میں سب سے عظیم انسان کو ناحق مارا تھا۔ جمعے کے خطبے میں اس پر تبرہ کرتا تھا اپنے باپ کے خلاف۔ نام تھا معاویہ بن یزید۔ لیکن جب گزرتا تو راستے میں اس کے باپ یزید کی قبر آتی۔ جب یزید کی قبر آتی تو دیکھتا کہ کتے پیشاب کر رہے ہیں ٹانگ اٹھا کے۔ کتے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جسمانی طور پر جوان ہو جاتا ہے پھر پیشاب کرنا شروع کرتا ہے ٹانگ اٹھا کے۔ اب تھا تو وہ اس کا بیٹا، ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کے خلاف بولتا تھا اور امام حسین کی عظمت بیان کرتا تھا، امام حسین کی سچائی بیان کرتا تھا، لیکن بہرحال تھا تو اسی کے جسم میں سے، تھا تو اسی کی نسل میں سے، تھا تو اسی کے نسب میں سے۔ جب دیکھتا کہ میرے باپ کی قبر پر کتے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہے ہیں اور آس پاس کھڑے لوگ ہنس رہے ہیں میری طرف دیکھ کے، تو اس کو تحقیر محسوس ہوتی۔ تو اس نے ایک کام کیا، اس نے کام یہ کیا کہ اس نے راتوں رات بندے بھیجے اور اپنے باپ کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا۔ اپنے باپ کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا۔ اب زمین کے برابر کر دیا اور ایسے کر دیا کہ دور دور تک کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ قبر 40 فٹ ادھر تھی، 2 فٹ ادھر تھی، 5 فٹ ادھر تھی۔ اس کے معروضی حالات دائیں بائیں جن سے اس کی لوکیشن کا، جگہ کا پتہ چلتا، وہ بھی تبدیل کر دیے گئے، ایسے بدلے کہ کوئی پہچان نہ سکے اور بعد میں کوئی کتبہ نہ لگا سکے۔ وہ جو مسمار ہوئی، کتوں کو تو پتا تھا کہ پیشاب کہاں کرنا ہے، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کی نگاہ سے مدھم ہو گئی۔ آج بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ قبروں کو مسمار کر دو، قبروں کو مسمار کر دو۔ پتہ نہیں ان کو اپنے اجداد سے کیا خوف ہے کہ کہیں ان کے باپ دادا کی قبروں پر کتے آ کے۔ ہمارے بزرگوں کی قبریں وہ تو مرجع خلائق ہے، وہ تو مظہر روحانیت ہے، وہ تو مراکز تجلیات الہی ہے، وہ تو نبی کی محبت کا درس دینے والوں کو دعوت عبادت الہی دیتی ہے۔ وہ تو بتاتی ہے کہ جب کوئی بندگان خدا نبی کی محبت میں رب کی عبادت کرتا ہے تو رب اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے مزارات تو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ کھیل کس کا ہے؟ نسبتوں کا۔ حاضرین محترم، نسبت آپ کو ملی ہے نبی کے امتی کی ہے، اس کو نبھانا ہے۔ اگر نبھاؤ گے تو بن جائے گی بات، نہیں نبھاؤ گے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بھائی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لڑائی ہو گئی ہے،
اب چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا بھائی مبارکباد دینے نہیں جا رہا، میری تو لڑائی ہے، نسبت ہے، ماں جایا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک خون ہے، تمہارا دادا ایک ہے، ٹھیک ہے اپنے دل میں کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن آج تجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اس کے گھر میں پہلی اولاد آئی ہے، آج جا اس کو مبارکباد دے، اپنی نسبت کو نبھا، نسبتوں کو نبھانا پڑتا ہے، اگر نسبتوں کو نہیں نبھایا جائے گا تو نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں، میرے نبی نے نسبتوں کو نبھایا، میرے نبی نے امتی کی محبت کو نبھایا، کیسے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، بڑے غور سے میری بات سننی ہے، اور پھر یہ اب میرے کلام کا آخر ہے، یہ 5 سے 7 منٹ میرے آقا کی گود میں دائیں طرف حضور کے صاحبزادے سید ابراہیم علیہ السلام، حضور کے چھوٹے بیٹے جو بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی تو ساری اولاد ہوئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود سے، اس کا ظہور ہوا، لیکن ایک بیٹا، صرف ایک، سب سے چھوٹا ابراہیم، جس کا نام تاریخ میں ہے، آپ کا ظہور ہوا بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ آپ گود میں بیٹھے ہیں، ایک طرف بیٹھے ہیں امام حسین۔ اب یہ دونوں بیٹے، میرے نبی کے دونوں بیٹے، یہ طفل سنی میں ہیں، کم سنی میں ہیں، چھوٹے ہیں، بچپن میں ہیں، تو جبریل حاضر ہوتا ہے، جبریل عرض کرتا ہے آقا رب نے بھیجا۔ ہاں ہاں بتا۔ حضور رب نے حکم دیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضور ان دونوں میں سے ایک بیٹا تو واپس کر دیں۔ میرا نبی پہلے اپنے 2 لخت جگر اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کر چکا ہے، اپنے 2 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہے۔ ان کے دفنانے پہ کافر کہتے تھے، اب تر کے نعرے مارتے تھے، تانے مارتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں چلے گی، لیکن میرے رب نے کچھ اور ہی بتانا تھا۔ اب یہ 2 شہزادے بیٹھے ہیں، میرے نبی کے 2 بیٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے حسین کو بیٹا کیوں کہا؟ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا، میں نے تو قرآن کی بات کو دہرایا۔ ابناءنا و ابناؤکم کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، جتنے علماء آئے ہیں، جتنے مفسرین قرآن آئے ہیں، سب نے یہی کہا ہے، یہ ابناءنا و ابناؤکم میں جو ضمیر نا کی ہے، اس میں 2 شخصیات مراد ہیں، ایک کا نام ہے حسن مجتبیٰ اور ایک کا نام ہے ابو عبداللہ الحسین۔ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے۔ ابنانا، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آ۔ خیر پھر انفسنا و انفسکم کی تصویر اور بھی بڑی، یہ جو رسول سے اور رسول کی آل سے بغض رکھنے والے ہیں نا، ان کے دل پہ بڑی شاخ گزرتی ہے، وہ انفسنا والی جو تفسیر ہے۔ خیر میں اس پہ نہیں جاتا۔ سرکار نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا کے ماتھے کے اوپر غم کی شکنیں ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بیٹا ہے، ایک لخت جگر ہے، ایک مظہر وجود رسول ہے۔ ان دونوں بچوں کو حضور اپنے سینے پہ سلاتے ہیں، ان کی مسکراہٹ میں مسکراتے ہیں، حضور ان کے رخسار کو، ان کی پیشانیوں کو چومتے ہیں، حضور ابراہیم کے سینے کو بوسے دیتے ہیں، حضور حسین کی گردن کو، وَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا۔ یہ 2 الفاظ آیا حدیث میں نبی کے نواسوں کے والے سے کہ حضور آپ ان کو چومتے بھی ہیں، وَيَشُمُّهُمَا، چومتے بھی ہیں، شم کہتے چومنے کو، چمی لینے کو، شم عربی میں، وَيَزُمُّهُمَا، اور حضور سونگتے بھی ہیں۔ ہم تو صرف اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم سونگتے نہیں ہیں۔ حضور سے عرض کی صحابہ نے، حضور آپ چومتے بھی ہیں، حضور سونگتے بھی ہیں، تو تمہارے نبی نے کیا کہا؟ تمہارے نبی نے کہا میں حسن اور حسین کو اس لیے سونگتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور دنیا میں بیٹھے ہیں،
حضور جنت کو جانتے ہیں، حضور نے جنت دیکھی ہوئی ہے، حضور کو پتا ہے جنت کیسی ہے، جنت کی خوشبو کیسی ہے۔ پتا ہے تو جنت کی خوشبو آتی ہے نا۔ وَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُ، ایک طرف بیٹھے ہیں ابراہیم، ایک طرف بیٹھے ہیں حسین، جبریل پیغام لے کے، ان دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا دے دیں۔ میرا آقا فرماتا ہے جبرائیل ابراہیم کو لے جا، ابراہیم کو لے جا، میں حسین نہیں دوں گا، میں نے حسین دے دیا نا تو میری بیٹی فاطمہ بھی مر جائے گی۔ نبی نے حسین کو روک لیا، نبی نے دل پہ رکھا پتھر، نبی نے بیٹے کو جانے دیا، لخت جگر کو جانے دیا، لخت جگر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کے آئینے ہیں، میرے نبی کے ماتھے پر غم کی شکنیں ہیں، میرے نبی کے کاندھے جھکے ہوئے ہیں، شدت غم سے قدم بھاری ہیں۔ حضور اپنے حجرے کی طرف تشریف لائے، حضور داخل ہوئے، بی بی عائشہ نے دیکھا، صدیق اکبر کی صاحبزادی نے دیکھا، میرے آقا کی وہ زوجہ کہ بی بی خدیجہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت فرمائی وہ بی بی عائشہ، اس ہستی نے دیکھا، اور انہوں نے جب حضور کے چہرے پر غم کے یہ اثرات دیکھے ان کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ نے فرمایا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور آپ اتنے غمگین ہیں، حضور میرے بابا نے مجھے بتایا تھا، صدیق اکبر نے، سب سے بڑے سچے نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سب سے بڑے سچے نے بتایا تھا آپ کو اللہ نے ایک ایسی دعا کا تحفہ دیا ہے کہ ابھی دعا کے پورے الفاظ مکمل نہیں ہوں گے، وہ دعا بعین ہی قبول ہو جائے گی۔ حضور آپ ابراہیم کے لیے دعا کریں نا، حضور رب کے آگے ہاتھ اٹھائیں نا، اس کی زندگی مانگے نا۔ حضور مجھے یقین ہے ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوگی۔ ابراہیم دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، بھاگتا ہوا، ہنستا کھیلتا، کسی بیماری سے مبرہ اپنی قبر سے اٹھ کے ابھی آ جائے گا، دروازے پہ پہنچے گا، مسکراتا ہوا جیتا جاگتا ابراہیم آ جائے گا۔ حضور آپ ہاتھ اٹھائیں نا۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، میں وہ دعا ابراہیم کے لیے نہیں مانگتا، وہ تو میں نے اپنے امتیوں کے لیے رکھی۔ وہ نبی اپنی اولاد پر مجھے اور آپ جیسوں کو، ہم جیسوں کو فوقیت دے رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم پریشان ہوں گے، جب ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، جب دل دہلتے ہوں گے، جب خشیت الہی سے، ارے موت تو کیا نزا کی عالم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہوں گے وہ لوگ جن کو آگ کے لپیٹے دہشت خداوندی سے آشکار کر رہے ہوں گے، جو ہیبت و خشیت الہی ہے، جیسے سینے پھٹ جائیں گے، جیسے کلیجے باہر آ جائیں گے، یہ حالت ہوگی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اس وقت حضور اپنی وہ دعائے شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے میرے مولا یہ میرا امتی تھا، یہ گنہگار تھا، یہ خطا کار تھا، یہ روح سیاہ تھا، اس سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن میرے مولا یہ میرا وفادار تھا، یہ میرے بچوں کا وفادار۔ اس وقت حضور دعا کریں گے، اس وقت حضور ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، اور جیسے کہ روایت میں ہے ابھی دعا کے الفاظ پورے نہیں ہوں گے اور رب وہ دعا بھی ہی قبول فرما لے گا۔ لوگوں آج ہم اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ان کے لیے مال بنا رہے ہیں، لیکن میرا نبی یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا نہیں کرتا جو مسلمانوں ہمارے لیے اس نے اٹھا کے رکھی ہے۔ نبی نے یہ نسبت نبھا دی، ہم نبی کے امتی، اب ہم نے کیسے اس نسبت کو قائم رکھنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کم از کم ہم نبی کے امتیوں میں شمار تو ہو سکے، ہمارے اندر کوئی تو آئے، ایک پر تو آئے، کوئی عکس تو آئے، وہ ایک ہمہ جہت ذات کا
ایک صد رنگ شخصیت کا کوئی ایک رنگ تو امتی کے اندر چھلکتا تو نظر آئے؟ ہے کیا؟ جھوٹا میں، بغضی میں، کینہ پرور میں، میرے اندر کوئی ادا نہیں، بس یہ ظاہر، ارے داڑھی تو سکھ بھی رکھ لی، یہ امامے تو ابو جہل نے بھی باندھے، یہ منافق بھی اسلام کا بھیس بدل کے ہمارے درمیان شامل ہوئے، پھر وہ ادا کیسی، پھر وہ رنگ کیسا؟ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جب معراج مصطفیٰ ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کو وہ جب 50 نمازیں ملی ہیں، آپ کو علماء نے بتایا ہے وہ 5 کم ہوتے ہوتے 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 15، 10، اور جب 5 ہوئی پھر عرض کیا حضور 5 زیادہ ہیں، حضور 2 کروا لیں۔ میرے نبی نے ایک مان کیا تھا امتی پہ، مسلمانوں ہمارے نبی نے مان کیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا امتی 5 پڑھ لے گا۔ یہ مسلمانوں میرے نبی کا مان تھا ہم پر، اس نبی نے جس نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی ہماری وجہ سے، اس نبی کا مان تھا میرا امتی ہے 5 پڑھ لے گا۔ لوگوں وہ نبی تو نبھاتا رہا ہے، نبھاتا رہے گا، کیا میں اور تم نبھا رہے ہیں؟ نہیں، بس یہ ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنا یہ نبی کی عطا سمجھ کے، یہ عبادت خالصتاً عطا نبوی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں یہ سجدے یہ رسول کی عطا سے ملے ہیں، یہ معراج کا راستہ رسول کی عطا سے ملا ہے۔ لوگوں یہ سوچ کے سرکار یہ نماز وہ عبادت ہے رب کی جو آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، حضور آپ کی نسبت میں پڑھتا ہوں، آپ کے رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں، مولا جس رب کی پہچان تیرے نبی نے کرائی، مولا اسی رب کو مانتا ہوں، اسی کو معبود جانتا ہوں، جس کے آگے حضور نے سجدے کیے اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ آج اگر ہم نے نماز کے ذریعے اپنی نسبت کو نبھا لیا، قیامت کے دن وہ شافع محشر پھر شفاعت کے ذریعے اپنی نسبت کو نبھانے والا ہے۔ آپ کو سامنے ہی رکھ دیتا ہوں، میں حضور غزالی زماں کے حوالے سے، مجھے پہلے بھی یہ ایک چٹ آئی ہے، میں نے اس کے اوپر اگنور کر دیا، لیکن چلو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت یہ ہے، اب بالکل مختصر، کہ آپ کا فیصلہ یزید کو جانشین بنانے کا یہ غلط تھا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ۔ ہم اس فیصلے کو درست نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو درست نہیں مانتے، لیکن یہ فیصلہ ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ اولاد کی محبت میں کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ خلافت کی ذمہ داریاں پڑھنے سے شاید یہ بیٹا میرا جو ناخلف ہے، ناہنجار ہے، بدقماش ہے، بد کردار ہے، یہ سدھر جائے اور سنبھل جائے۔ یہ ایک باپ کی محبت میں ایک بیٹے کے لیے یہ کیا گیا، یہ فیصلہ درست نہیں تھا، ورنہ حضرت معاویہ آپ کی خدمات ہیں، آپ کی خدمات یہ ہیں کہ جو نیوی ہے، یعنی جو بحری فوج ہے مسلمانوں میں پہلی دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، جو نیول شپ، جو بعد میں پھر آپ نے دیکھا اسپین میں میڈیٹرینین سی ہے، وہ اس کو بولتے ہیں بحیرہ، اردو میں کیا بولتے ہیں میڈیٹرینین سی کو؟ بحیرہ اسود نہیں، وہ تو بلیک سی ہے، میڈیٹرینین، یہ جو یورپ اور افریقہ کے درمیان میں ہے نا یہ سمندر، یہ 24 کلومیٹر کا۔ طارق بن زیاد جس ذریعے سے گیا تھا اور کشتیاں جلانے والی آپ کی، وہ میں اس راستے سے گیا ہوں، میں موراکو سے میں فیری پہ بیٹھا، کشتی پہ بیٹھا اور وہاں فیری کرتا ہوا جبرالٹر پہ اترا، تو میں نے وہ سارا منظر دیکھا کہ کیسے طارق بن زیاد گیا ہوگا۔ یہ کشتیوں کا جو بحری جنگ و جدل کا آغاز ہے، یہ سید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور حضرت معاویہ کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں جنگی اعتبار سے، کیونکہ آپ سردار عرب ابو سفیان کے بیٹے تھے، تو جب حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر آپ لوگ آئے،
گو کہ بالکل آخر میں آئی، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو آپ کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا جو سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا۔ یہ وہ مقام تو ہم تو کبھی بھی یہ سب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی برابری کے درجے۔ بعض لوگ ایسے نعرے مارتے ہیں بھئی علی معاویہ بھائی بھائی، اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے شاید دونوں ہستیوں کو برابر کیا جا رہا ہے۔ ہم تو برابری کے بالکل ہم اہل سنت ہیں، ہم تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ہم تو وہ مقام دیتے ہیں۔ آپ تو بالکل اولین مسلمانوں میں سے ہیں، بلکہ آپ سے تو کبھی کفر ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ تو حضور کی آغوش میں پلے بڑے ہیں، آپ تو پیدائش سے ہی وہ مہد رسول میں ہیں۔ تو حضور نے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ نماز کی فرضیت سے پہلے نماز پڑھنا ثابت ہے احادیث میں۔ تو یہ کہ برابر کر دینا یا ایکول کر دینا یا یزید کو کوئی یزید کافر، قاتلان حسین کافر، جو یزید کے کفر میں شک کرے میری نظر میں وہ بھی کافر، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے حوالے سے احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی نہ ہو۔ ہم اس فیصلے کو غلط مانتے ہیں، باقی معاملات قیامت کے دن پر چھوڑ دیں۔ یزید کے معاملے میں کسی احتیاط کی کوئی ضرورت۔ یزید نہ صحابی تھا، نہ وہ کوئی اتنا اعلیٰ تھا، نہ کوئی اتنا عرفہ تھا، نہ وہ تابعی تھا، کیونکہ تابعی ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ جب ہم نے مسلمان ہی نہیں مانا اس کو تو پھر نہیں، کلمہ گو تھا تو فلانا تھا، تو عبداللہ بن ابی کلمہ گو نہیں تھا، وہ بھی تو منہ سے کلمہ پڑھتا تھا۔ تو اس طرح کی تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر بعض لوگ قسطنطنیہ کی حدیث لے آئے وہ یزید کے حق کے اندر اس کو صحابی بنانے کے لیے، تو یزید کے حوالے سے کوئی قسم کا، قاتلان حسین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رسپائٹ اہل سنت میں نہیں ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے تو صرف نسبت رسول کی وجہ سے، حب رسول کی وجہ سے۔ ہم سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں تو حب رسول کی وجہ سے۔ ہم سیدنا عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں تو حب رسول کی وجہ سے۔ دیکھو سیدنا عثمان غنی جب آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا مسلمانوں، وہاں کے لوگوں نے آپ کے خلاف ایک، سیدنا عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا کہ آخری ایام میں آپ مسجد نبوی میں آ کے، خلیفہ وقت تھے لیکن مسجد نبوی میں آ کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ محصور ہو گئے تھے اپنے حجرے میں، تو آپ یہ باہر نکل کے آواز دیتے کہ مسلمانوں کیا مجھے اس مسجد میں ہی نہیں آنے دو گے نماز پڑھنے کے لیے جس کی زمین میں نے ہی خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی؟ اور ان کے محافظ کون ہیں؟ ان کے محافظ ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا۔ ان کے محافظ حضرت علی کے حکم سے دو بیٹے علی کے دو بیٹے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین، یہ دو بیٹے حفاظت پر مامور ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے قاتلان سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون کون تھا؟ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا بھی تھا جو قاتلان حسین۔ آپ کبھی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ مطلب بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتا ہوں۔ اچھا، ہوا یہ کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ بیٹا جو قاتلان عثمان غنی میں شامل تھا، اس نے آپ کی داڑھی کو جب پکڑ کے زور سے کھینچا تو 10-11 بال اکٹھے کھینچ کے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے یہ نہ کرنے دیتا۔ اگر یہ ابو بکر و عثمان، یہ عمر کے حوالے سے کوئی بات ایسی ہوتی تو کیا امام حسن مجتبیٰ کے وہ بیٹے جن کا نام ابو بکر تھا وہ کربلا میں شہید ہوتے؟ کبھی شہدائے کربلا کا نام پڑھا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں کے نام پڑھے جو شہید ہوئے اپنے چچا حسین کے نام پر؟
شہادت حسین سے پہلے جنہوں نے اپنی خون کو ریگ کربل کے حوالے کیا ہے، ابو بکر، عثمان، عمر، نام پڑھو تو پتہ چلے گا۔ اگر حسن مجتبی ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہا ہے تو حب ہے تو رکھ رہا ہے، محبت ہے تو رکھ رہا ہے، وفاداری ہے تو رکھ رہا ہے، تعلق ہے تو رکھ رہا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خلیفہ وقت ہیں، بیٹھے ہیں، امام حسین حاضر ہوتے ہیں۔ خلیفہ وقت ہے عمر فاروق، حضرت امام حسین کہتے ہیں، روایت میں آتے ہیں حضرت امام حسین کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کو، کہتے ہیں عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے اٹھ جائیے، عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے اٹھ جائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت امام حسین حضرت عمر کو۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں پورے سارے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خلیفہ وقت ہے، اور عمر جیسا جلالی، وہ ہیبت و حشمت والا، وہ وجاہت والا، وہ طاقت والا، وہ قوت والا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین کے کہے پر، آپ ہٹ جاتے ہیں۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اب آپ بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے عرض کیا شہزادے یہ حکم کیوں دیا اور بعد میں بیٹھنے کا کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا وفاداری آج بھی ہے۔ مسلمانوں ان باتوں پہ نہیں لڑا کرو، بس ایک بات یاد رکھنا، حسین ہمارا امام ہے، حسین ہمارا، حسین سے محبت عمر نے بھی کی ہے، عثمان نے بھی، صدیق نے بھی کی ہے۔ میرے نبی کی ہر محبت کو ان ہستیوں نے نبھایا۔ لوگوں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ چار خلیفے یہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہم سنیوں کے دل میں بستے ہیں، ہم ان سے بغض کا سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان۔ ان اصحاب کے بارے میں کوئی کلام ہم نہیں سن سکتے۔ حضرت معاویہ کے حوالے سے میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا، یزید کے حوالے سے عقیدہ بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ اہل سنت ہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی کے عقیدے پر قائم ہوں، مرتے دق تک انشاءاللہ رہوں گا انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال ہے تو پوچھئے۔ نہیں وہ ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیج رہے، ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے۔ دیکھو پتہ کیا، یہ لعنت ملامت والا نا یہ جوابی ہو جاتا ہے، تو حیا ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے رب نے فرمایا نا کہ وہ جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو کہ کہیں وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو کچھ نہ کہہ دیں۔ ہمارا تو خدا سچا، تو ہم کسی پہ لعنت ملامت والی بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے، عقیدے دیکھو سنیوں کو نا پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کیا۔ ہم سے بڑا حضور، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سرکار کی سب نسبتوں کو مجھ سے محبت کرنا، میرا تیرا نہ کرنا، یہ مجھے پسند ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ نہ کرنا۔ یہ جیسے حضور غزالی زماں کے ہاتھ پہ بیعت ہے، یہاں پہ احسن سہی آ جائیں تو یہ محبت کرتا ہے اپنے مرشد کی نسبت میں آ گیا میرے سے محبت، احمد میاں آ گئے پچھلی دفعہ ان سے محبت، جو نسبت آ جائے اس کے مرشد کی یہ اس سے کرتا ہے محبت۔ یہ بیٹھا ہے منیر ارائیں جس نے مجھے بلایا ہے، اگر یہ آپ کو اتنا سبق نہیں دے سکتا کہ نبی کی سب نسبتوں سے محبت کرو، ایسے ہے۔ اچھا پھر میں کبھی یہ صحابہ کرام کی جو شان ہے یہ اگر بیان کروں بزبان حضرت امام جعفر الصادق یا حضرت امام زین العابدین یا حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام موسیٰ کاظم
یہ سارے میرے جد میں، یہ سارے میرے جد میں. بھائی حسین کا وہ بیمار کربلا، وہ علی اوسط، وہ زین العابدین، آپ کے عقیدہ بیان کروں، آپ کی کہاوتوں سے، آپ کے لکھے ہوئے سے، آپ کے اقوال سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیق کون ہے، پتہ چلے گا کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے. لہٰذا مسلمانوں ذرا حوصلہ رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو واضح رکھنا ہے، بالکل پاک صاف رکھنا ہے، بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. وما علینا.